اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 57,000 کے قریب مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ ملک کی دیگر عدالتوں میں تقریباً 24 لاکھ کیسز حل کے منتظر ہیں۔ اس صورتحال میں ہماری اعلیٰ عدلیہ اور ججوں کی ترجیح تو ان مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے اور سائلین کو انصاف دینے پر ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کئی ماہ سے ہمارا عدالتی نظام اندرونی اختلافات کا شکار ہے، اور ستم یہ ہے کہ اس بحران کو ہوا بھی حکومت وقت نے ہی دی ہے، جس نے کسی نہ کسی معاملے پر ججوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ آج کل بھی ایک تنازع اسلام آباد ہائی کورٹ میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جب گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں نے اپنی ہی عدالت کے قائم مقام چیف جسٹس کے حکم کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا بلکہ ان کو سخت الفاظ میں چارج شیٹ بھی کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس سردار طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹریبونل کے ان 3 ارکان کو رواں ماہ کے اوائل میں ٹریبونل کی تشکیل 2 کے وقت تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صدر اعظم علی زرداری نے 18 مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان ججز کی جگہ جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو مقرر کیا تھا۔ تاہم اب ان اراکین نے اعلان کیا ہے کہ نہ تو قائم مقام چیف جسٹس اور نہ ہی صدر کو قانونی جواز کے بغیر ٹریبونل کو تحلیل کرنے یا دوبارہ تشکیل دینے کا اختیار ہے۔ یہ بات ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد شبیر کی جوڈیشل سروس اپیل میں سامنے آئی۔ جج محمد شبیر نے جج شاہ رخ ارجمن کے اسلام آباد میں سینئر سول جج کے طور پر ابتدائی تقرر اور ترقی اور بعد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ترقی کو چیلنج کیا تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ٹریبونل نے جج محمد شبیر کی اپیل پر سماعت کی۔ جمعہ کے روز جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم نامہ مخصوص حالات میں جاری کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کچھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ تینوں ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان کے ابتدائی تقرر کو قلعدم قرار دے دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ 2010 کی روح کے مطابق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے قائم ماتحت عدلیہ میں مستقل عہدوں کو ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر بھرنے کی اجازت نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے کہا گیا ہے کہ ماتحت عدلیہ میں خدمات انجام دینے والے تمام ارکان کو اس حکم نامے کی تاریخ سے 6 ماہ کے اندر ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں۔ اور مزید کہا گیا ہے کہ ٹریبونل کے ارکان نے 13 مارچ کو اپیل پر فیصلہ کیا تھا، لیکن بعد میں انہیں 17 مارچ کی زبانی ہدایت دی گئی کہ وہ فیصلے کا اعلان نہ کریں، کیونکہ ٹریبونل کو تحلیل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 18 مارچ کے نوٹیفیکیشن میں مبینہ طور پر قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مشورے پر ٹریبونل کی تشکیل 9 کی گئی۔ تاہم 3 ججز نے اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بار جب ٹریبونل ماتحت جوڈیشل سروس ٹریبونل ایکٹ 2016 کے مطابق تشکیل دیا گیا تو اسے قانونی جواز کے بغیر تحلیل یا اثر نو تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ چیف جسٹس کی جانب سے مقرر کردہ کمیٹی کا کوئی بھی فیصلہ جو قانون کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، قانون کی نظر میں پائیدار نہیں، جس میں ڈیپوٹیشن، انڈکشن یا پروموشن یا تقرری سے متعلق فیصلے بھی شامل ہیں، اور یہ ٹریبونل کی جانب سے قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تینوں ججز نے جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی اسلام آباد ہائی کورٹ ٹریبونل کے ارکان کے طور پر تقرر کو غیر آئینی قرار دیا۔ ججز نے یہ بھی کہا کہ قائم مقام چیف جسٹس کو ٹریبونل کے کاموں میں مداخلت کرنے کا کوئی انتظامی اختیار نہیں، جبکہ اس طرح کے اقدامات آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہیں۔ اپنے فیصلے کے اثرات کو تسلیم کرتے ہوئے ججز نے اپنے حکم پر عمل درآمد 30 دن کے لیے معطل کرنے کا حکم دیا تاکہ متاثرہ فریق سپریم کورٹ میں اپیل کر سکے۔ واضح رہے کہ یہ تینوں ججز ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد آصف کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کو چیلنج کیا تھا۔ اس تمام صورتحال اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنم لینے والے اس بحران پر مزید بات کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر نے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ یہ جو تازہ ایپیسوڈ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے ٹریبونل کے معاملے پر نہ صرف اپنے ہی چیف جسٹس کے فیصلے کو اڑایا بلکہ انہیں چارج شیٹ بھی کر دیا ساتھ۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ جو تازہ ایپیسوڈ ہے یہ بھی تسلسل ہے اس لڑائی کا کہ جس میں چیف جسٹس کا قائم مقام یہاں پر آنا لاہور ہائی کورٹ سے، اور پھر آگے بھی ظاہر ہے وہ مستقل چیف جسٹس بھی بانی جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، اس لڑائی کا حصہ ہے ظاہر اوبیسلی؟ بالکل، یہ ججز کے درمیان جو ایک محاذرائی چل رہی ہے، خاص طور پر اختیارات کی جنگ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر ہو کے آئے، انہوں نے اوتھ نہیں لیا، اس کے بعد قائم مقام چیف جسٹس بن گئے، پھر جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے اس سے ججز کو ہٹا دیا گیا، نئے جو سینئر ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پھر انتظامی سائٹ سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے اس میں کہ جو اختیارات ہے۔ اب کی بار جو ہوا ہے یہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے کہ 13 مارچ کو یہ ٹریبونل جو ہے یہ جنوری 2024 میں جو ہے بنا تھا، تو 13 مارچ کو یہ ٹریبونل جو ہے وہ کیس سنتا ہے۔
جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، اور جو ججمنٹ ہے وہ ریزرو کر لیتے ہیں. ججمنٹ ریزرو ہونے کے بعد جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ نامزدگی نہیں بھیج دیتے ہیں. 18 کو نیا ٹریبونل بن جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی غیر معمولی. اب اس ٹریبونل نے جو پرانے والے ٹریبونل نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ اب نئے ٹریبونل کو ختم کر رہا ہے. کہہ رہا ہے صدر کا اختیار بھی نہیں تھا، قائم مقام چیف جسٹس کے اختیار پر. اچھا، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، ان کے حوالے سے اسپیسیفکلی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا اختیار کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. کوئی جج یا کوئی بھی جو بینچ ہے وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے کہ اس کے انتظامی سائڈ پہ چیف جسٹس کے اختیارات ہوتے ہیں، جوڈیشل سائڈ پہ ایکولی اختیارات ہیں. جو ایکٹ ہے اسلام آباد سبارڈینیٹ جوڈیشری سروس ٹریبونل ایکٹ 2016، اس میں تو بڑا واضح لکھا ہے کہ دا پریزیڈنٹ میں سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 3 بائی نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گیزٹ اسٹیبلش اے سروس ٹریبونل فار دا ممبرز آف دی سبارڈینیٹ جوڈیشری آف دا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. وہ صدر کر سکتے ہیں کسی کو بھی، اس میں اختیار تو صدر صاحب کا بھی ہے. صدر بالکل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن صدر نے تب کرنا ہے جب ٹریبونل پہ کوئی اعتراض ہو، ٹریبونل کے انٹرنلی کوئی ویکنسی کو خالی ہو جائے، کوئی جج ریکیوز کر لے. جس طرح یہ جنوری 2024 میں یہی ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک جج جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں تھے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ جب لوئر جوڈیشری کی اپیل آتی ہے پہلے ایڈمنسٹریشن کمیٹی دیکھتی ہے اور اس کے بعد ٹریبونل کے سامنے آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں ہوں، ٹریبونل میں نہیں، وہ ڈبل ہو جائے گا. تو وہ الگ ہو گئے تھے، پھر ان کی جگہ ایک اور جج آگے. اب جو ٹریبونل بنایا گیا اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں ہے جسٹس اعظم خان صاحب، اور وہی ٹریبونل میں بھی ہیں. تو یہ ڈبل سائڈ پہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک فورم پہ پھر نیکسٹ فورم پہ بھی. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے اسلام آباد. انہوں نے اختیار کو چیلنج کیا ہے کہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں کہ وہ ٹریبونل کو تبدیل کریں یا نیا ٹریبونل تشکیل دے سکیں. یہ تو صدر صاحب کو چیف جسٹس کی مشاورت سے ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں ٹریبونل میں، کسی کو ہٹا بھی سکتے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے. اس میں جو اختیارات کی جب جنگ چھڑ گئی ہے تو اس میں پھر اوپر نیچے تو چیزیں ہو رہی ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ان کا فیصلہ محفوظ تھا، فیصلہ محفوظ تھا. مطلب کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ ایک جو وہ اتنے سیکوینس کے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے ایک ٹریبونل سن رہا ہے، اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو کیا ضرورت ہے، گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی؟ تو اس کے پیچھے جو سوچ لگتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ 6 ججز میں یہ ججز شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا. اس کے بعد 5 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے قائم مقام چیف جسٹس کے خلاف سینئرٹی والا معاملہ وہ سپریم کورٹ لے کر گئے ہوئے ہیں. تو وہ پچھلے ہفتے بھی یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بڑے سخت جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کے حوالے سے، ریمارکس بڑے سخت دیے تھے انہوں نے ان کے فیصلے پر. وہ جو چارج شیٹ کا لفظ استعمال کیا وہ ہم مطلب کہہ نہیں سکتے، لیکن جو انہوں نے بات کی تھی وہ بنیادی طور پر چارج شیٹ ہی تھی نا، کہ وہ اپنے چیف جسٹس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ قانونی طور پر بالکل درست فیصلہ نہیں ہے. آپ نے جو لارجر بینچ بنا دیا اور میرے سے ایک کیس جو ہے وہ لے لیا ہے. وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک کیس کسی جج یا بینچ کے پاس آ جاتا ہے تو اس سے آپ لے نہیں سکتے. قائم مقام چیف جسٹس یا چیف جسٹس کا اختیار ہی نہیں ہے. تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو جسٹس بابر ستار ہیں انہوں نے اپنے سیکرٹری کے ذریعے وہ کہا کہ یہاں پہ تو پیسے کا لین دین چل رہا ہے کہ ریلیف کے نام پر پیسے. اب وہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ پیسے کا الزام سامنے آیا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا انکوائری ہونی ہے، انکوائری تحقیقات، وہ ابھی سامنے نہیں آئی کہ تحقیقات ہوئیں یا کیا رپورٹ ہوئی ہے، اس پہ کوئی ایکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا. آن گوئنگ یہ ایک لڑائی ہے، اور یہ لڑائی یہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے مزید آگے، یہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ میرا یہ لاجیکل اینڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سے؟ ایک چیز تو اور بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو امپورٹنٹ پولیٹیکل نیچر کے کیسز یا امپورٹنٹ پبلک امپورٹنس کے جو کیسز ہیں وہ پرانے ججز جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے پاس نہیں جا رہے. ایسا ہی ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ نئے ججز کے پاس جا رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے پوچھا کہ اس کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے، اینڈ مجھے تو جلدی نظر نہیں آتا. ایک چیز بہرحال سپریم کورٹ کو بھی اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان کو دیکھنی چاہیے کہ آپ نے ایکٹنگ چیف جسٹس لگائے ہیں. اب ان کو کنفرم کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ اس کے لیے اجلاس بلائیں اور اس کے معاملہ دیکھیں. اور دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو 5 ججز کی معاملہ گیا ہوا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ہائی کورٹ ہے وہاں پہ چلیں 1-2 ماہ تو آپ ایکٹنگ چارج کے ساتھ چلا لیں گے، لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ 6 ماہ اور 1 سال چلتا رہے. اب 5 جج جو سپریم کورٹ میں قانونی جنگ لڑ رہے ہیں جن کے خلاف، تو وہ دیکھیں نا کتنا کلیش ہے ان کے پاس. کیا یہ لڑائی جو ہے یہ افیکٹ کر سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے تقرر کے معاملے کو، جو گورنمنٹ کی کنسیڈریشن ہے وہ بظاہر سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، اس کنسیڈریشن کو کیا افیکٹ کر سکتی ہے یہ لڑائی؟ میرا خیال ہے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں تو گورنمنٹ نے اپنی میجورٹی بنا لی ہے. پہلے جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے ان کو ریپلیس ہو گئے ہیں، تو اب ان کی میجورٹی ہے.
اب جب ان کے پاس آئے گا تو جو میجارٹی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ سپریم کورٹ میں جو میٹر ہے جو ٹرانسفر ججز والا ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تب تک ان کو ہی رکھا جائے, اور ان کو اگر 6-8 ماہ کے لیے بھی رکھا جائے, 6-8 ماہ بھی رہیں, تو میرا خیال میں تب تک, کیونکہ اختیارات ان کے پاس ہیں, فکسیشن ہوتی ہے کیسز کی, انتظامی سائٹ کے جتنے امور ہیں, ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے, پھر جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں, ایسٹ ویسٹ اسپیشل کورٹس, ماتحت عدلیہ میں, اس میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ انتظامی سائٹ پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ان ججز کی جن کا تنازع چل رہا ہے اس وقت قائم مقام چیف جسٹس کے ساتھ, ان کی مرضی و منشا کے جو ہے برعکس لگ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس, تو پھر کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کا لائے عمل ممکنہ طور پر؟ ممکنہ طور پر میرا نہیں خیال کہ وہ میدان سے چلے جائیں گے, مجھے نہیں لگتا. ویسے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس کے بعد ٹرانسفر ججز پہلے آ رہے تھے, اس سے پہلے انہوں نے خط لکھا, آنے کے بعد پھر خط لکھا, پھر اس کو چیلنج بھی کیا, وہ ہر فورم کو ایگزاسٹ تو کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے چلے جائیں گے, کیونکہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کو کسی سائڈ پہ دھکیلا جا رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں, کیسز نہیں لگیں گے, آپ کسی کمیٹی میں نہیں ہوں گے, آپ کسی سیٹ اپ میں نہیں ہوں گے, صرف آنا ہے, کیس سننا ہے اور جانا ہے. تو ایک سچویشن تو ایسی بن رہی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن بنے کہ کوئی ریزائن, کوئی اس کے حوالے سے وہ سوچے, لیکن مجھے ویسے ذاتی طور پر لگتا نہیں ہے. صحیح, اور یہ ایسے ہی فنکشن کرتی رہے گی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اس سے ظاہر ہے عوام کا تو نقصان ہے ہی کہ یہ ذاتی لڑائی جو ہے کہیں نہ کہیں کیسز کو تو افیکٹ کرتی ہے, بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. ہمیشہ سے یہاں پہ جو ہیومن رائٹس, سول رائٹس کے جو پروٹیکشن تھی وہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ, تمام ملک بھر کی ہائی کورٹس میں اس کا ایک اپنا نام تھا, اور ہمیشہ سے یہ ملا کرتی تھی, لیکن یہ چیزیں ہمیں اب جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب, آپ نے تفصیلی جو ہے آگاہ کیا اس سارے تنازع کے حوالے سے. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ثاقب بشیر صاحب کی, جنہوں نے ان ڈیٹیل اس سارے تنازع کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کی. یقینی طور پر یہ عدلیہ کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی, لیکن عوام کے لیے بھی اس لڑائی کا صرف نقصان ہی ہے. عوام کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تنازع حل ہوتا ہے, لیکن فی الحال آنے والے دنوں میں یہ تنازع حل ہوتا نہیں بلکہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج کے شو میں اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ.